اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اکرام میں پورے سال جنت کو آراستہ فرماتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو پورے سال رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک مخصوص ہوا چلتی ہے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت آنکھوں والی حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہے کہ پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے جوڑے منتخب فرما جن کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کا سکون نصیب ہو، اور ان کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کا سکون نصیب ہو۔ یہ کس قدر فرحت افزا بشارت ہے کہ جس کے تصور سے ہی انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شکر کے جذبات ابھرتے ہیں، اور عبادت اور طاعت کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بندوں پر اس قدر مہربان ہوتے ہیں اور اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا اور حد نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو جتنے لوگ پہلے آزاد ہو چکے ہیں ان کے برابر اس آخری دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا خاص طور سے یہ حال ہے کہ ان کے لیے رمضان اور بے رمضان دونوں برابر۔ رمضان کی کوئی وقت ان کے دلوں کے اندر ہے ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ رمضان بھی کوئی چیز ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ آج حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہٹے کٹے نوجوان سرے عام کھاتے پھرتے ہیں، ذرا بھی شرم و حیا ان کو محسوس نہیں ہوتی، جبکہ یہ ان کے لیے سراسر خسران اور نقصان کا سبب اور ذریعہ ہے۔ رمضان کے لمحات اتنے قیمتی اور قدر و قیمت والے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یا کسی عذر کے بغیر یا کسی رخصت کے بغیر رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دے گا تو اگر وہ زندگی بھر زمانے بھر روزہ رکھے گا تو اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزہ چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے کہ اگر انسان ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، اس کو کئی ہزار سال کی زندگی مل جائے اور وہ اس میں روزے رکھتا رہے، تب بھی اس فضیلت کو، اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور سے روزے کا اہتمام کرے، اور جو انسان رمضان کی قدر نہیں کرتا، بے پرواہی سے گزار دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس مبارک مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی وہ رمضان کے خصوصی اعمال کو کر کے اپنے لیے جنت کا سزاوار نہ بن جائے، اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا لے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، اور جس انسان کے لیے اللہ کے رسول بد دعا فرمائے، جس کی تباہی اور بربادی کی دعا بد دعا اللہ کے رسول فرمائے، اس کی ہلاکت کے اندر کوئی تردد اور شبہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمیں اپنی ہلاکت کا، اپنی بربادی کا، اپنی مصیبتوں کا کیوں رونا چاہیے؟
تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ کی بڑی عطا ہے، بڑی بخشش ہے، اس کو اللہ کی عطا اور انعام سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔